عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مختلف موضوعات کے ساتھ۔ گزشتہ 2 روز سے قومی اسمبلی میں گرما گرم بحث ہو رہی ہے، لیکن جو گزشتہ روز کی جو بحث تھی وہ لا حاصل رہی۔ اس میں صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ کی گئی اور جو عوام کے مسائل ہیں ان پر بات نہیں کی گئی۔ گو کہ یہ جو اجلاس ہے مہنگائی کے حوالے سے اسپیشلی اسپیکر نے تمام تر جو مصروفیات تھی، تمام تر جو سرگرمیاں تھیں قومی اسمبلی کے اندر، ان سب کو سسپینڈ کر کے عوامی مسائل کے اوپر ڈسکشن کے لیے اجلاس بلایا تھا۔ اور گزشتہ روز کا اجلاس الزامات کی نظر ہو گیا، اور مراد سعید ہوں یا قادر پٹیل، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو سنجیدہ بحث ہوئی گزشتہ روز وہ تھی حماد اظہر کی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ جو معیشت کا ایک خاکہ ہے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جو گزشتہ روز کا جو بحث تھا وہ لا حاصل رہا۔ آج بڑے سنجیدہ آج مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 30,000 ارب کا بیگیج اس حکومت کے اوپر ہے اور رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تقریباً 20 سے 22 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا وہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ریکارڈ خسارے کو کم کر کے تقریباً 13 ارب ڈالر تک پہنچایا ہے۔ گو کہ یہ ایک بڑی کامیابی تو ہو سکتی ہے۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو بحث چل رہی ہے عوامی مسائل کے اور عوامی ایشوز پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، افراط زر پر، اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ گو کہ یہ خطابات کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جیسے کہ عمران خان نے تقریباً 15 ارب روپے مختص کر دیے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے لیے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز سے عوام کو، ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں یوٹیلٹی سٹورز کی تعداد اتنی ہے کہ عوام اس سے خاطر خواہ استفادہ حاصل کرے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ماضی میں یوٹیلٹی سٹورز کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ کوئی خاطر خواہ اطمینان بخش نہیں رہا، جس کے باعث عوام وہیں غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آج قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ حکومت عوام کو یہ نہیں بتا رہی ہے، اس ملک کی عوام کو یہ نہیں بتا رہی ہے کہ ایکچولی ان کا اکانومک پلان کیا ہے، ان کی اکانومی کا پلان کیا ہے۔ اصل حقیقت عوام سے شیئر نہیں کی جا رہی ہے۔ ریکارڈ توڑ مہنگائی ہے، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کا یہی کہنا تھا۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ نوید قمر نے بھی آج قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہو چکا ہے، عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور غربت کی چکی میں عوام پستی جا رہی ہے، عوام کا ان مسائل کا کوئی مداوا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شاہد خاقان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ حکومت 5 سال تک چلتی رہی تو یہ قرض دگنا ہو جائے گا، مہنگائی ڈبل ہو جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ تمام تر صورتحال قومی اسمبلی کی ہے۔ اور واقعتاً ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس حکومت کے اوپر عوام کے بڑے توقعات تھے۔ عوام یہ سوچ رہی تھی، یوتھ کا یہی کہنا تھا کہ یہ تبدیلی لے کر آئے گی اور اس تبدیلی سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اب تک تبدیلی کا کوئی ثمر جو ہے ایک عام آدمی تک پہنچا ہے، بالکل بھی نہیں پہنچا ہے۔ کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ہیئرنگ کر رہی ہے آج کل، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں شیخ رشید احمد پیش ہوئے اور انہوں نے کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کریں، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سندھ حکومت تو ناکارہ ہے، وہ کچھ کام کر ہی نہیں پا رہی ہے، سندھ حکومت وہاں کی مقامی ٹرانسپورٹ کو نہیں چلا پا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے شیخ رشید احمد سے کہا کہ آپ اپنے ذمے لیں، کراچی سرکولر ریلوے کو اپنے ذمے لیں، اور 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ 3 ماہ کے اندر کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کر کے چلانے کا کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کراچی کی عوام کو ایک بہت بڑی ریلیف مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ ریلوے کی 5 بڑی پراپرٹیز بیچیں تو آرام سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ نہیں چیف صاحب، یہ تو ایک ہی پراپرٹی اگر ہم بیچیں گے ریلوے کی تو اس سے یہ کام ہو سکے گا، یہ منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ ML1 کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی وہ 14 سال بعد ہو رہی ہے، ابھی وہ ٹینڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، ML1 کا معاملہ بھی یہ کوئی عام
معاملہ نہیں ہے. اگر ML1 اسٹیبلش ہو جاتا ہے, ML1 کی بنیاد رکھی جاتی ہے, تو پاکستان کے لیے ایک انقلاب سے کم نہیں ہوگا. سپریم کورٹ ذاتی طور پر انٹرسٹ لے رہی ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان خود اس بینچ میں اس کراچی میں تجاوزات کے معاملات کو سن رہے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر کراچی سرکولر ریلوے کسی نہج تک پہنچ سکتا ہے. اور اس حکومت کو کم از کم اپنا جو پیراڈائم ہے اکانومی کے حوالے سے وہ شفٹ کرنا چاہیے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے, اور IT کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ ان کا فوکس ہونا چاہیے. نیفٹیک ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے, اس کے اوپر ان کا فوکس ہونا چاہیے. بچوں کو, ہماری یوتھ کو جو مختلف شعبوں سے فارغ التحصیل ہے, ان کو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن دی جانی چاہیے, تاکہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع وہ حاصل کر سکیں. وہ بیرون ملک جا کے روزگار کما کر فارن ایکسچینج پاکستان بھیج سکیں. لیکن حکومت کا فوکس اس طرف نہیں آ رہا ہے. ہماری IT ایکسپورٹس اس سطح کی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کما کے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کریں. پوری دنیا میں اکانومی شفٹ ہو چکی ہے, اکانومی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا چکی ہے. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہمارے اندر کور کمپٹنسیز ہیں کیا ہمارے پاس وہ افرادی قوت موجود ہے جن کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں, یا متعلقہ ڈگری یا متعلقہ ٹیکنیکل ایجوکیشن موجود ہو, جس کے ذریعے سے وہ ایسے مصنوعات بنائے ہیں جن کے ایکسپورٹ سے پاکستان کو خاطر خواہ زر مبادلہ آ سکے. ایسا بالکل بھی نہیں. حکومت کو چاہیے کہ ریپڈلی اس شعبے کی طرف آنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زراعت کا شعبہ جو ہے اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر رہا ہے. زراعت کا شعبہ اس طرح سے گرو نہیں کر رہا, جس کے باعث ملک میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تمام طور صورتحال معاشی ہے, لیکن حکومت کو اس سے ہٹ کر ایک نئی پکچر بنانی چاہیے. وہ پکچر ہو فار سائٹڈنس ہو. مستقبل کے بارے میں حکومت ایسے منصوبے, ایسے پلان بنائیں جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے, ایک عام مزدور کو روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں, ایک عام خاتون کو جو گھریلو خاتون ہیں یا ورکنگ لیڈی ہے ان کو یہ ریلیف مل سکے. ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر تعلیم مہنگی, یہاں پر صحت مہنگا, یہاں پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ, اور اس کے علاوہ یہاں پر رہائش مہنگی, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اس مہنگائی کے اس دورے میں بہت مشکل ہو رہا ہے, عوام کو سروائیول کا ایک ایشو آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی جائے تو کرونا وائرس کافی گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے. کرونا وائرس چین کی حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. صبح ہوبے ہو یا ووہان, وہاں پر آئے دن جو ہے اموات بڑھ رہی ہیں, اور اس وقت جو لوگ متاثر ہیں ان کی تعداد 44,000 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ مشرق بعید کے جو ممالک ہیں کرونا وائرس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں. جاپان میں بھی جو ہے اس کے خدشات ہیں, اور وہاں بھی کرونا وائرس کے مریض سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا مختلف ممالک ہیں جو مشرق بعید کے ممالک ہیں, کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان میں بھی بہت زیادہ ویجیلنس چل رہی ہے. حکومت چین بھی پاکستان کی مدد کر رہی ہے, یہاں کٹس اویلیبل ہیں, اور حکومت کی کوشش ہے کہ اس وائرس سے بچا جائے. اور جو شہری ٹریول کر رہے ہیں گزشتہ 20-25 دنوں میں جنہوں نے ٹریول کیا ان کی اسکریننگ لازمی قرار دی گئی ہے.